اللہ 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 اللہ۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک بات سنا کے بعد ختم کروں گا، سنیں گے سب لوگ؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت فضیل، ساتھ میں بولو حضرت، پورا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جو نیسابور میں پیدا ہوئے اور بہت بڑے ڈاکو، بلکہ گینگسٹر، اور گینگسٹر کے بھی باس کون بولو؟ شراب، حرام کاری، حرام خوری، حرام بولی، اور آپ کی جو ٹیم تھی نا اس میں مار دھاڑ، ڈکیتی، لوٹ، اور آپ کرسی پر بیٹھتے تھے۔ کون کرسی پر بیٹھتے تھے؟ حضرت۔ اور آپ کو معلوم ہے جب یہ لوگ قافلے کو لوٹتے تھے نا تو کبھی کوئی قافلہ والا بولتا تھا ہم کو آپ کے بڑے سے بات کرنا ہے، تو سامنے والے کہتے تھے بھائی ہم سے بات کر لے، اس سے بات کرنے جائے گا تو بولو، یعنی فضیل سے بات کرنے جائے گا تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، جان رہے گی تو بات کرے گا نا، اسے جو بات کرنی ہم سے بات کر، باقی فضیل سے بات کرنا۔ اب وہ تو گینگسٹر، ایک پورا لمبا چوڑا معاملہ، ڈکیتی لوٹ اور زمانہ ہو گیا، ڈکیتی لوٹ، اور نام ایسا تھا کہ لوگ فضیل کا نام سنتے تھے اور مال چھوڑ کے بھاگتے تھے۔ ایک رات کو بیٹھے فضیل، کون؟ فضیل بیٹھے، ان کے سارے ساتھی بیٹھے، ناچنے والی ناچ رہی ہے، گانے والی گا رہی ہے، یہ آرام سے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا یہاں ناچ گانے کی آواز چل رہی ہے، معلوم نہیں کون قرآن پڑھ رہا ہے، ان کے کان میں قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے، بولو سبحان اللہ، کاش وہ آشتا والوں اور میرے کان میں بھی وہ آیت آ جاوے، بولو آمین۔ 27ویں پارے کی آیت آتی ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ یہ آیت کا میں ایک دم آسان ترجمہ کروں گا جو آشتا والے بچے کو سمجھ میں آئے گا، بس وہ گانا بجانے کی مجلس چل رہی، فضیل کے کان میں یہ آیت آتی ہے جس کا ترجمہ ہے اب کب سدھرو گے، اب کب؟ آسان ترجمہ میں آپ سے اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اب کب سدھریں گے؟ کتنا چاہیے اب عمر؟ ہو گئی نا 40 ہو گئی نا، ہو گئی، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، بچے بڑے ہو رہے، اب کب سدھرو گے؟ ابھی بھی وہی گناہ، وہی پہلے جو آنکھوں کا گناہ کرتا تھا ابھی بھی وہی گناہ، کانوں کا جو گناہ تھا وہی گناہ، بلکہ گناہ میں بڑھوتی ہو رہی ہے، پہلے آنکھوں سے کم گناہ اب زیادہ گناہ، پہلے کان سے کم گناہ اب زیادہ گناہ۔ اللہ کہہ رہے کب سدھرو گے؟ بس یہ آیت کن کے کان میں آئی؟ بولو حضرت فضیل نے یوں اشارہ کیا، گانا بند، ناچنا بند، سب چلے جاؤ۔ اپنے دوستوں کو کہا میں نے اللہ کو کہہ دیا اب میں سدھروں گا، اب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میرے کو معاف کر دے وے۔ اپنے دوستوں کو کہا تم کو جانا ہے جاؤ، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ دوستوں نے کہا جب سردار نے توبہ کی تو ہم کون سے، ہم بھی توبہ کرتے، بولو سبحان اللہ۔ جب توبہ کی تو فضیل نے اعلان کیا بہت سالوں سے مال لوٹ رہا ہوں اور میری بہت پراپرٹی بن گئی۔ بھائی فضیل کی پراپرٹی کہاں سے کہاں تک، ان کی زمین ہے، ان کی جائیداد ہے، ان کے کھیت ہے، ان کے باغات ہے، ان کے پاس زیورات ہے، ان کے پاس سونے چاندی۔ اعلان کیا بھائی جس کا مال میں نے لوٹا ہے میرے کو نہیں معلوم کس کا کتنا لوٹا ہے، آئے حساب کرے اور لے کر جائے، اور اگر پھر بھی کسی کا بچ جائے تو میرے پاس لکھوا کے چلے جائے، میں خون پسینے کی کمائی ایک کروں گا اور اس کا پائی میں واپس لوٹا دوں گا۔ کس نے اعلان کیا؟ آنے والے آئے، پہلے تو لوگوں کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ گھر نے جا کر مار وار دیے، تو سب نے سمجھایا، آئے اور سب اپنا اپنا لیتے گئے۔ آپ کو معلوم ہے سب نے لیا سارا مال، بولو ختم ہو گیا۔ اب آپ بیٹھے، کوئی ہے اور ہے کوئی؟ آواز آئی نہیں؟ کہا اللہ شکر تیرا، جتنا مال لوٹا تھا اتنے مانگنے والے آئے، اللہ معاملہ کلیئر ہو گیا، اور روتے روتے کہا اللہ اب میں توبہ کرتا، اللہ مجھے کھانا نہیں ملے گا، پینا نہیں ملے گا، خون پسینے کی کمائی ایک کر کے کماؤں گا۔ اتنے میں ایک یہودی آیا، بولو کون آیا؟ یہودی آیا، آ کر کیا کہتا ہے؟ فضیل میرا حق باقی ہے۔ کہا تیرا کیا حق باقی ہے؟ کہا یاد کرو تم میرے گارڈن میں آتے تھے، میرے باغ میں آتے تھے، تمہاری پوری ٹیم آتی تھی، آپ لوگ تازے تازے پھل توڑتے تھے، کبھی کھاتے تھے کبھی جوس پیتے تھے، اور میں وہاں کونے میں بیٹھ کے روتا تھا کہ پیسہ میرا ہے،
پانی میرا ہے، باغ میرا ہے، زمین میری ہے، اور فضیل آتا ہے پوری ٹیم کو لے کر آتا ہے، سارے باغ کے پھل توڑے جا رہے، اس کا جوس پیا جا رہا ہے، اور میں وہاں کونے میں بیٹھ کے روتا تھا، اور جب میں روتا تھا تو فضیل مجھے یاد ہے، پیدا کرنے والے کی قسم تم ہنستے تھے۔ فادر فضیل نے اس کی طرف دیکھا اور رو کر کہنے لگے بات تیری سچی ہے، بتا کتنا حساب ہے؟ بھائی سیدھی بات ہے، بتا کتنا حساب ہے؟ تو اس نے کہا حساب نہیں، پھل چاہیے، پھل، فروٹ چاہیے، فروٹ۔ تو حضرت فضیل نے کہا میں سمجھا نہیں، تم کہو میں لکھ لیتا ہوں، ہم سب محنت کریں گے، خون پسینے کی کمائی کریں گے، تمہارا جتنا کھایا تم کو واپس لوٹا دیں گے، ہم حرام کا پیٹ میں لے کے توبہ نہیں کریں گے، ہم توبہ کرنے جا رہے ہیں، ہم حرام کا پیٹ میں لے کر نہیں جائیں گے۔ اس یہودی نے کہا نہیں، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، جو فروٹ تمہارے پیٹ میں گیا ہے اور اتنے زمانے سے جاتا تھا وہ مجھے چاہیے، کوئی دے سکتا؟ ارے بولو کوئی؟ تو حضرت فضیل بہت روئے، اللہ کی قسم وہ رونے پر اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرما دے۔ اس کو اتنا منانے کی کوشش کی کہ مت کر، ایسا مت کہہ، کیونکہ جو پیٹ میں چلا گیا وہ فروٹ کہاں سے آئے گا؟ جو جوس ہم نے پی لیا، میرے دوستوں نے پیا، وہ کہاں سے آئے گا؟ تو اس نے کہا میں یہودی ہوں، قیامت میں تمہارے نبی کے سامنے تمہاری شکایت کروں گا۔ حضرت فضیل اتنا روئے، یہاں معاملہ چکتا کر لے، وہاں میرے نبی کے سامنے اب کتنا رسوا کرنا ہے، اب کتنا میرے کو ذلیل کرنا۔ تو اس یہودی نے کیا کہا معلوم؟ سننا، اب سننے کی بات، کیا کہا معلوم؟ وہ دیکھو پہاڑ دکھتا ہے، پہاڑ کہاں؟ کہا اس کو 10 قدم آگے لے کے جاؤ، پہاڑ ادھر ہے، 10 قدم آگے لے کے جاؤ، معافی۔ حضرت فضیل نے کہا کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو ایک انسان نہیں کر سکتا؟ کہا نہیں، بس میرا یہ آخری بات ہے، اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہے تو معافی، نہیں تو معافی۔ حضرت فضیل نے دیکھا جب یہ مانتا نہیں تو اپنے سارے دوستوں کا کلاڑی لو، پہاڑ کو توڑنا شروع کرو، ایک ایک پتھر توڑو اور 10 قدم دور جا کے رکھو۔ میرے پیاروں، 48 گھنٹے فضیل نے بغیر کھائے بغیر پیے پہاڑ کے پتھر کو توڑے، مگر ٹوٹیں گے تو کتنے ٹوٹیں گے؟ پورا پہاڑ تھوڑی ٹوٹے گا، میرے تھوڑا ٹوٹے تھوڑا ٹوٹے۔ 48 گھنٹے کے بعد حضرت فضیل نے کلاڑی کو زمین پہ رکھا، کہا اللہ میں تیرا بندہ بن گیا، اللہ میں نے توبہ کر لی، اللہ میں نے معافی مانگ لی، اللہ وہ پہاڑ توڑنے کو کہتا، اللہ مجھ سے پہاڑ نہیں ٹوٹتا، اللہ 48 گھنٹے سے میں میرے ساتھیوں نے ایک دانہ نہیں کھایا ہے، ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی پیا ہے، اے اللہ یہ کیسی آزمائش ہے اللہ، ہم گنہگار ہیں اللہ، لیکن ایسا تو نہیں کر سکتے نا اللہ۔ بس اتنا دعا مانگی اور ہوا چلی، اللہ نے پورے پہاڑ کو اکھیڑا اور 10 قدم دور جا کے پٹک دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے دھواں ہو گیا، جب دھواں ہٹا تو پہاڑ تو ہٹ گیا۔ او حضرت فضیل دوڑے دوڑے یہودی کے پاس گئے، آجا آجا آجا، پہاڑ ہٹ گیا، پہاڑ ہٹ گیا، پہاڑ، سب نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، پہاڑ ہٹ گیا، ہماری توبہ قبول ہو گئی، تیرا حق معاف ہو گیا۔ تو یہودی کہتا نا ابھی معاف نہیں ہوا، ابھی ایک کام اور باقی ہے۔ سچ بتاؤ اگر اس زمانے میں یہودی کہا ہوتا تو حضرت فضیل کیا کیے ہوتے؟ حضرت فضیل نے کہا اب کیا کام باقی ہے، پہاڑ تو ہٹا دیا، اب کیا؟ کہا نا میرے گھر میں چلو اور کوئی ساتھی کو لے کر مت آنا، اکیلے آؤ میرے گھر میں۔ حضرت فضیل پیچھے پیچھے، کس کے گھر میں؟ گھر میں گئے تو سامنے ایک بہت بڑا ٹھیلا، بیگ رکھی ہے۔ کہا دیکھو وہ جو بیگ ہے نا اس میں سونے کے ٹکڑے ہیں، ٹکڑے اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ اور میرے پاس لاؤ، میرے پاؤں پہ رکھو اور اس کی گھاٹ کھولو اور سونے کے ٹکڑے نکال کے بتاؤ، بس یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد معافی۔ تو فضیل نے کہا اس کے بعد تو معافی ہوگی نا، اور یہ بھی کہا میرے کو سونا ہونا نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس تم نے کہا وہ ٹھیلا میں اٹھاؤں گا اور لا کے تمہارے قدم میں رکھوں گا اور سونے کے ٹکڑے تمہارے سامنے بکھیر دوں گا، پھر میں میرے راستے پر مجھے اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے۔ گئے حضرت فضیل، وہ ٹھیلے کو اٹھایا، کندھے پہ رکھا، لائے اور لا کے یوں رکھا اور اس کو کھولا، آہا جگمگاتے سونے کے ٹکڑے نکلے۔ حضرت فضیل نکالنے گئے تو یہودی کہتا نکالو مت، ایک کام اور کرنا ہے۔ حضرت فضیل نے کہا اب کیا کام کرنا ہے؟ تو یہودی نے روتے روتے کہا میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھوا دو، میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے مسلمان ہونا ہے۔ حضرت فضیل نے ہاتھ کھینچ لیا، میرے پاس کلمہ، میں حرام کار، میں بہت گنہگار ہوں، کسی مولانا کو بلا لے، یہاں کسی اللہ کے ولی کو بلا لے، اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لے، میں گنہگار ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں، بہت بڑا مجرم ہوں، میرے پاس کلمہ نہیں۔ وہ یہودی نے زور سے دی، دیکھو معافی چاہیے نا، تم کو قیامت میں چاہیے کہ میں معاف کروں، میں تمہارے ہاتھ پر ہی ایمان قبول کروں گا۔ حضرت فضیل کیا کرتے، روتے روتے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس یہودی نے اپنا ہاتھ رکھا اور بولو آشتا بولو، آواز آئی اشہدو ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس جیسے کلمہ پڑھا حضرت فضیل نے اپنا ہاتھ کھینچا، کہا اب مجھے جانے دے، اب مجھے جانے دے، تو نے میرا بہت امتحان لے لیا، تو نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. وہ یہودی کہتا ہے رکو، یہ تو پوچھو کہ میں نے تمہارے ہاتھ پر کیوں ایمان قبول کیا، کیوں کسی مولانا کو نہیں بلایا، کیوں تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. فضیل نے کہا، حضرت فضیل نے کہا میرے کو نہیں معلوم، میرے کو چھوڑ دے، میں بہت تھک گیا، بھوکا ہوں میں، پیاسا ہوں میں. پہاڑ کو توڑا، پہاڑ ہٹ گیا، ٹھیلا کہا تو ٹھیلا لا کے رکھ دیا، کلمہ پڑھا نے کہا کلمہ پڑھا دیا، اب تو میری جان چھوڑ دے. اس نے کہا سننا، یہودی نے کہا اب تو میں مسلمان ہو گیا، لیکن میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے. سننا جملہ، میں نے تورات میں پڑھا تھا آخری نبی آئیں گے اور ان کا امتی آئے گا، مرد ہوگا یا عورت ہو، سچی توبہ کرے، اس کے حکم سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. اور سچی توبہ کرے، وہ مٹی پہ ہاتھ رکھے گا، اوپر والا اس کو سونا بنا دے گا. اس یہودی نے کہا جو تم نے ٹھیلا اٹھایا اس میں مٹی تھی، تمہارا ہاتھ لگا اللہ نے سونا بنا دیا. میں سمجھ گیا تیرے سے بڑھ کر توبہ کرنے والا کوئی نہیں، تو کسی اور کے ہاتھ پر کیوں، تیرے ہاتھ پر ایمان کیوں قبول نہ کر لو.